بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ، چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ بوڑھا ہو یا جوان، سب پر نماز فرض ہے، بچے کو 10 سال سے سختی سے لاؤ نماز میں۔ دوستو اٹھو، برخوردارو آپ بھی اٹھو۔ اس وقت اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لو، نوافل بھی پڑھ لو۔ نماز کے بعد یا کبیوں کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ ایسی عادت جو ڈالے گا، پھر اللہ کی مہربانی سے وہ بھولنے سے جو یاداشت اس کی ہے وہ اس کی طاقتور ہوتی جائے گی، کبھی ہوتی جائے گی، بلکہ اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، صحت اور تندرستی اور توانائی وہ حاصل کرتا رہے گا۔ جب اللہ کے آگے گردنیں جھکاتا رہے ساری زندگی، اور پھر اللہ کے ناموں کا ورد جاری رکھے، پھر اللہ کی مہربانی سے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے بہترین وہ مسلمان ہے جس کے کردار، جس کے اخلاق اچھی ہوں۔ تو دوستو ہم نماز پڑھنے کے بعد سارا دن جو گفتگو کرتے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان ہے۔ ہم اتنی غیر پارلیمانی الفاظ زبان سے نکالتے ہیں کہ دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ معزز آدمی ہے۔ اپنی گفتگو کے انداز کو، باتوں کے رویوں کو بدلو۔ اکثریت کیا ہوتی ہے، بچے ہوں بڑے ہوں، زبان سے گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی بات ہوتی ہے مسجدوں میں بھی منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں۔ گفتگو کا انداز اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کیسے گفتگو کے انداز کو ہم صحیح کریں۔ وضو ہوتا ہے، وضو میں بھی منہ سے گالی نکل جاتی ہے جن کو عادت ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اپنی گفتگو کے انداز کو صحیح کر لو۔ بڑے بھی لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بھی، کالجوں کے، اسکولوں کے، اکثریت کے منہ سے گالی نکلتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ علامہ اقبال بھی ہمیں کیا خوب سمجھاتے ہیں، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ تو ہمیں اپنے گفتگو کے انداز کو بدلنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا ایک بہترین راستہ ہے۔ تو سارا دن لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور زبان گندی کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ سیاسی بات ہو، کاروباری بات ہو، یا کوئی بھی آپس میں معاشرتی معاملات میں گفتگو ہو، اس میں گفتگو کے انداز کو بدلو، آپ کی مہربانی۔ تو پھر اب نماز کے بعد کہتا ہوں دوسروں کے لیے دعا کیا کرو، اپنے لیے تو آپ کرتے ہی ہیں، دوسرے کی جب دعا کرو گے حقیقی وہ آپ کے لیے ہوگی۔ تو فلسطین والوں کے لیے بڑے ہمارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیز فائر ہو کر بھی زیادتی کرتا جا رہا ہے۔ تو آج عمران خان بھی پریشان ہے اور ہمارے فلسطین والے مسلمان بھی پریشان ہیں، کشمیر والے بھی پریشان ہیں۔ تو ہم اکثریت میں ہو کے ایٹم
में ताकत होते हुए होके भी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करके इकट्ठे बैठकर सिर्फ और सिर्फ मजम्मत कर देते हैं। ये मुसलमानों को ये जेब नहीं देता। अमली इक़दामात करो, अमली इक़दामात करो। इसराइल ने देखो ना अपनी मसनूआत पर और छूट दे दी है, कोको कोला के साथ गिलास फ्री, जो भी उसकी बनी हुई चीज़ है उसके साथ उसने फ्री चीज़ें देनी शुरू कर दी। उसको पता है, अब लग गया है कि मुसलमान अक्सरियत में हैं, हमारी बनाई हुई चीज़ें यही इस्तेमाल करते हैं और हम इन्हीं पर ही बम बरसा रहे हैं। जितनी भी वो सहूलतें दे उनसे बाज रहना और उनकी चीज़ों का बाईकाट करते रहना, वो इक्तिसादी लिहाज से ही कमज़ोर होता जाएगा। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो उठो दोस्तों, नमाज अदा करके अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ भी करो, उनकी चीज़ों का बाईकाट भी करो। तो ये भी दुआ करो कि हमारे मुसलमान सरबराहों को इनका सामना करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो 80 लाख तकरीबन, तो 2.25 अरब मुसलमान उनसे खौफजदा हैं और अमेरिका की तरफ ध्यान किए हुए हैं। अमेरिका शुरू से ज्यादती करता है। वियतनाम में भी उसने मुंह की खाई, अफगानिस्तान में भी उसने मुंह की खाई। कब्जा करता है लेकिन जलील होकर निकलता है। तो हम उनकी तरफ देखकर हमारी टांगें कांप जाती हैं। तो दोस्तों उठो, हम जितना हमें अल्लाह ने तौफीक दी है हम उनके लिए दुआ कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।